بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، شیئر کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، ام تأمرهم احلامهم بہذا ام هم قوم طاغون، ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، صدق اللہ العظیم۔ لہذا اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو نہ مجنون۔ بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ صاحب شاعر ہیں، جن کے بارے میں ہم زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دو کہ کر لو انتظار، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ان کو یہی کچھ کرنے کو کہتی ہیں، یا وہ ہیں ہی سرکش لوگ؟ ہاں، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان صاحب نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ضد میں ایمان نہیں لا رہے۔ اگر یہ واقعی سچے ہیں تو اس جیسا کوئی کلام گھڑ کر لے آئیں۔ سورۃ الطور کی آیت 29 تا 34 ہیں۔ ان 5 آیات میں اللہ تعالی شانہ نے صاحب قرآن اور قرآن کے بارے میں وہ بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے جو بآسانی ہر عقل میں آنے والی ہے، اور جس کا فائدہ ہر عاقل کو قبول کی صورت میں ضرور حاصل ہو کر رہتا ہے۔ پر وہ لوگ جو ضد میں سرکش ہو جائیں، انہوں نے اپنے اوپر اس ہدایت اور نور کی راہ کو خود بند کر لیا ہے،
وہ محروم خاسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہو کر رہنے والے، سوچ ان کی الٹی ہے۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فذکر، آپ اپنے فرض منصبی کو نبھاتے رہیں، تذکیر کریں، ان کو سمجھائیں۔ سب سے پہلی بات سمجھ کی کہ کوئی بھی انسان خود سے اس جہان میں ہرگز نہیں آیا، وہ کسی کا بھیجا ہوا ہے، پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک خود ہم انسانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ یہ کبھی بھی انسان نہیں مان سکتا کہ میں نے اپنے آپ کو بنایا ہے۔ جب تجھے کسی نے بنایا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے، اس کا نام تو لو، بتاؤ۔ ماں باپ وہ بناتے نہیں، وہ تو سبب ہیں، اور سبب بھی مسبب الاسباب باری تعالی شانہ نے ان کو بنایا ہے، اور اللہ سبب کے اوپر مسبب کے ترتب پر مجبور ہرگز نہیں ہے۔ انسان اول کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو، اور اماں حوا کو بعضوں نے ران لکھا، اور اکثر کہتے ہیں کہ آدم کی پسلی سے، باوجود جنت میں رہنے کے آپ اکیلے تھے، دل بستگی کے لیے حق تعالی شانہ نے آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، پہلو بدلا، دیکھا کہ ایک حسین ترین عورت پاس بیٹھی، ان کی پسلی سے ان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، ورنہ کہاں پسلی اور کہاں پیدائش۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں صراحت ہے کہ کمواری مریم سے حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت تامہ بندوں کو دکھانے کے لیے اکیلی عورت سے سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور بتا دیا کہ ہر طرح کی تخلیق اللہ کی قدرت کے تحت میں ہے۔ لکھا ہے محققین کرام نے، مفسرین اعظام نے، کہ اس جہان کو اللہ نے اسباب پر مرتب کر رکھا ہے، اور اسباب کا انکار وہ مسبب کا انکار ہے۔ جیسے خالق کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا، اللہ کے پیدا کیے ہوئے سورج رب نے بنایا ہے، اور اس کا طلوع و غروب اس کے کنٹرول میں ہے۔ اب سورج کے ذریعے اللہ پاک جہان کو روشنی، اور خاص طور پر ہم انسان جو زمین پر بسنے والی مخلوقات ہیں، ان کے لیے بہت سے منافع، بلکہ زندگی کا مدار بھی کہا جا سکتا ہے، پر یہ طاقت سورج کی ذاتی نہیں، خالق کی ہے۔ اللہ نے یہ سبب مقرر کیا ہے۔ کبھی انسان غلو کرتا ہے، حد سے کسی چیز میں آگے بڑھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اسباب کچھ بھی نہیں، ان کی جگہ بھی مسبب کو لانے کی بے جا جسارت کرتا ہے۔ اللہ پاک نے جس چیز کو جیسے وضع کیا، اس کے مان لینے کا حق یہی ہے کہ سچائی کو قبول کیا جائے۔ سب سے بڑے روئے زمین پر سچے انسان جنہوں نے کبھی زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، اور ان میں بھی سچوں کے سردار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہاں ارشاد ہے، جنت اور جنت والوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، کہ آپ سب لوگوں کو کوئی مان رہا ہے نہیں، اس کو بالائے طاق رکھ کر
اپنے فرض منصبی پر چلتے رہیں، فذکر تذکیر کریں، سمجھائیں، اے انسانوں تمہارا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ معبودان باطلا تم نے صرف نام گاڑ رکھے ہیں، یہ بت ہے، یہ مورتی، یہ چیز، یہ بارش لاتی، وہ بیچارہ خود بارش میں رکھو بھیگ جائے گا، اس نہ چلتا ہے نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے۔ ایک عرب شاعر کہتا ہے کہ ہمارے بتوں کا بھی عجیب معاملہ ہے، میں نے دیکھا اور مجھے بڑی نفرت آئی کہ ایک جانور وہ کتا ٹانگ اٹھا کر وہ بت کے اوپر پیشاب کر رہا ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں کہ اس میں بڑی طاقتیں، یہ بیماریوں کو دور کرتا ہے، یہ رزق عطا کرتا ہے، اور یہ ایسا ہے۔ یہ صرف ظنون اور اوہام ہیں، غلط خیالات شیطان کے ڈالے ہوئے، جس پر دلیل کوئی نہیں۔ تو جب کفار مکہ سر جوڑتے اور کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بڑھتا جا رہا ہے، کئی لوگ مسلمان ہو گئے اور یوں ہی رہا تو پھر ہماری سرداریاں جاتی رہیں گی، کہنے لگے کہ غلط افواہیں پھیلا دو کہ نعوذ باللہ یہ کاہن ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ شاعر ہیں، اور ان کا کلام شاعری ہے، بڑے بڑے شاعر ان میں گزرے۔ حالانکہ قرآن کسی طور سے شعر و شاعری ہے ہی نہیں، اس میں تو خیالات اور تخیلات، اور جتنا جھوٹ بھر دو اتنا ہی شعر کمال کا ہوتا ہے، اور قرآن میں کوئی جھوٹی بات ہے ہی نہیں۔ تو شاعر کہنا بالکل باطل اور لغو بات ہے۔ فرمایا یہ ضد میں آ کر کہہ رہے ہیں، اور اگر ایسا یہ یقین سے سمجھ رہے ہیں تو پھر قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر لائیں۔ شعر جو کہتے ہیں تمہارے اندر بڑے بڑے فصیح بلیغ شعراء تھے بھی اور اب بھی موجود، تا قیامت حق تعالی شانہ نے سارے انسانوں کو چیلنج کیا ہے کہ اس جیسا قرآن جیسا کلام 10 آیتیں اور کوئی بڑی صورت نہیں، صرف انا اعطیناک الکوثر جتنی 3 آیتیں ہی بنا لو۔ یہ تو ایسا ہے کہ جیسے اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں عطا کیں، دنیا بھر کے سارے سائنسدان پڑھے لکھے اور سب کچھ جاننے کا دعویٰ کرنے والے، وہ آنکھ تو جا آنکھ کی پلک کا ایک بال نہیں بنا سکتے۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں بے عین ہی میرے کلام جیسا کسی انسان اور مخلوق سے کلام بن ہی نہیں سکتا، حالانکہ الفاظ اور حروف وہی ہیں۔ حروف تہجی وہ 28 ہیں عربی کے، الف با تا وہ سارے آتے تھے تب بھی اب بھی عربوں کو، اور دنیا بھر کے لوگ بہت سے عربی دان غیر مسلم اور مسلمان تو ہیں ہی، کسی سے آج تک ایک آیت تو چھوڑ ایک جملے کا ہم پلہ لفظ وضع نہیں ہوا۔ اللہ کی مخلوقات جیسی بندہ بنا نہیں سکتا۔ پلاسٹک کے پھول ضرور بناتا ہے، پھل بھی، وہ اصل سے بھی بسا اوقات زیادہ چمک والے، لیکن نہ ان میں ذائقہ، نہ ان کو ہم پلاسٹک کے پھلوں کو کھا سکتے ہیں، صرف دور سے دیکھ کر خوش ہو لیے۔ حق تعالی شانہ کی قدرتیں لامحدود ہیں، اس کے کلام کے کمالات لامحدود ہیں۔ یہ کہنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھڑ ریا یہ آیتیں اور یہ صورتیں، ہرگز بات درست نہیں، بالکل باطل اور جھوٹ ہے۔ اللہ کا کلام ہے ہی نرالا، اور ہر انسان تجربہ کر کے دیکھ لے، دنیا کی کوئی بھی بات، شعر و شاعری ہو، نثر ہو، کوئی بھی لفظ ہو، اور کتنا ہی پیارا ہو، تم 5، 10، 20 دفعہ پڑھ کر اسے اکتا جاؤ گے۔ اور قرآن کا ایک جملہ لے لو، الحمدللہ، جو شروع میں قرآن کی ابتدا میں سورۃ فاتحہ ہے،
کوئی ایک لفظ قرآن کا بار بار پڑھ کر دیکھو، جتنی بار اسے دہرائیں گے، شاعر کہتا ہے کہ جو مشک خالص ہوتا ہے اس کو رگڑنے سے اور کسی چیز میں حل کرنے سے اس کی خوشبو پھیلتی ہے، اور جتنا اس کو رگڑا جائے اتنی ہی مہک زیادہ بڑھتی ہے اور دور تک جاتی ہے۔ قرآن پاک بھی وہ کستوری ہے کہ آپ خود پڑھ کر اسے دیکھیں اور ساری زندگی ایک ہی آیت کو پڑھتے رہیں، کبھی دل اکتائے گا نہیں۔ یہ اس کے کلام اللہ ہونے کی آسان ترین دلیل ہے جس کا توڑ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ اس کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں عقلی اور منقولی دلائل موجود ہیں، اور یہ وہ اللہ کا معجزانہ کلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور امت کو عطا کیا گیا۔ آپ نے خود پڑھایا اور تا قیامت اس کا نام ہی قرآن ہے۔ قرآن کہتے ہیں جس کو پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے اور زندگی بھر پڑھا جائے اور سب لوگ جس کو پڑھیں، یہ قرآن پاک کی شان ہے۔ ہمیں بھی اللہ پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کی توفیق بخش۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب کریم سب بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ دین دنیا کی خیر، بلائیاں، آسانیاں، راحتیں، خوشیاں، ترقیات یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ ہمارے کاموں میں، زبان میں، اولاد میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، اپنی رحمتیں عنایت فرما۔ یا اللہ پاک ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا۔ جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنت مع الابرار۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین۔ آپ دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورۃ طور کی آیات مبارکہ 29 تا 34 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے دوسروں سے شیئر بھی کر لیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔